مجھے حیرت ہو رہی ہے، امر ڈوبا اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین پہ عالم بنائے نہیں جاتے، جس زمین پہ ماؤں کی گود سے عالم پیدا ہوا کرتے ہیں، اس زمین کو امر ڈوبا کہا جاتا ہے جہاں ماں کی گود سے علماء جنم لیتے ہیں۔ لیکن آج حیرت کی انتہا نہ رگی جب تمہیں اپنے گھر میں پیدا ہونے والے علماء کی عزت اور ان کی غیرت کا خیال تک نہیں آیا تو مسلک اعلی حضرت کا خیال کتنا کرتے ہوگے۔ تکلیف ہوتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، بدنام مسلک اعلی حضرت ہوتا ہے، حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، جواب بریلی والوں کو دینا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ابھی گزر کر کے آئے، جلوس کے نام پہ ڈی جے بجا، کون سی بدتمیزی اس ڈی جے کے آگے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ناچا نہیں جا رہا تھا؟ کیا کودا نہیں جا رہا تھا؟ آج عرس روشن شاہ بابا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چل صاحب مزار کے پاس، اگر اللہ اجازت دیتا میں ان کو مزار سے باہر بلاتا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پوچھتا، ان سے پوچھ تو سکی ان کا مزار کیوں بن گیا ہے؟ کہ انہوں نے زندگی بھر ڈی جے بجایا تھا، یا انہوں نے تماشے کیے تھے، یا انہوں نے ڈی جے کے آگے ڈانس کیا تھا، یا فوارے چلائے تھے، یا اسپرے کر کر کے شریعت کا مذاق اڑایا گیا تھا؟ اگر خدا اجازت دیتا تو یہ قبر سے نکلتے اور تیری کلائی پکڑ کے کہتے، غیرت کر، میرے نام پہ تماشے نہ کر، عیاشیاں نہ کر، ذہنوں کو عروج پروان نہ چلا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تماشے بنائے ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے راتوں میں سجدے کیے تھے اور دنوں میں رب کے لیے روزے رکھ کے فاقے کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جلسوں میں کچھ نہیں ملا، کئی جلسے سنے جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ تو جلسہ ہے، لوگ شہر مدینہ سے خالی لوٹ آتے ہیں۔ بات کمی جلسوں کی نہیں ہوتی ہے، کمی ہمارے بیٹھنے کی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کسی جلسے سے خالی نہیں جائیں گے، صرف اتنا کر لیں کہ جسم یہاں رکھے، دل مدینے والے کی چوکھٹ پہ رہنا چاہیے، دل حضور کی چوکھٹ پہ رہنا چاہیے۔ سبحانی صاحب، تب اللہ محفلوں میں بیٹھنے کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری قوم پہ ٹوپیاں کیوں نہیں ہیں۔ ہماری قوم پہ ٹوپیاں دو وجہ سے نہیں ہیں، ایک تو جوتے مہنگے ہو گئے، دوسرا مسجد میں جانے میں کوئی پریشر نہیں ڈالتا ہے۔ اگر مسجد میں پابندی سے جایا کرتے نا تو ٹوپی جیب میں ہوا کرتی ہے نا، جس پہ ٹوپی نہ ہو وہ رومال رکھ لے۔ محفل بڑی نورانی ہے، اور اس لیے بھی نورانی ہے کیونکہ آل رسول کی آمد ہے۔ سر چھپا کے بیٹھا کرو میرے بھائی، تب اللہ برکتی عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ہے نا؟ آج جو لوگ ٹوپی نہیں لا سکے ہیں یا کپڑا بھی نہیں ہے، ان سے میری گزارش ہے، اگلا بازار لگے نا آپ کے محلے کا تو بھلے ہی شلجم پالک بعد میں خریدنا، 25 روپے کی ٹوپی پہلے خریدنی ہے۔ خریدیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، واہ واہ واہ، خریدیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اصل میں کیا ہے، بیٹے بھی ٹوپی کیوں اوڑے جب حضور ابا نے نہیں اوڑی کبھی؟ جی اوڑی نہیں، جمعے کے دن بھی رومال باندھ کے نکل لیا ابا، جمعے کے دن بھی مسجد میں رومال باندھ کے جا رہا ہے۔ ہماری ٹوپی ہمارا حسن ہے، ہمارا زیور ہے، ہماری شان ہے۔ علی رضا بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ پردے پہ تقریر کرو، میں کہتا ہوں کیا تقریر کروں؟ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نوجوان ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب سے ہم نے ٹوپیاں اتار دی، ہماری بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے۔ گھر میں علامہ ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں فہامہ ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں محدث ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں مفسر ہونا کافی نہیں ہے، گھر میں منطقی اور فلسفی ہونا کافی نہیں ہے، گھر کے اندر محمد کا غلام ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ نسلیں جو پروان چڑھتی ہیں نا، وہ آپ کی ڈگری دیکھ کر کے نہیں، آپ کا کردار دیکھ کے پروان چڑھا کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے جیسے ہزاروں خطیب پیدا ہو جائیں، اور لاکھوں ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن جب تک ہمارا کردار بہتر نہیں ہوگا نا، ہماری گفتار کا کوئی عمل نہیں ہوگا، ہماری گفتگو کوئی اثر نہیں رکھ سکتی ہے، ہمارے باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے بیٹے، میں سمجھ سکتا ہوں مشکل میں بیٹھے ہو، ہلو مت۔ وہ جال دیکھا نا، مچھلی جب پھنس جاتی ہے جتنا ہلتی ہے اتنی پھنستی ہے، تو جتنا ہلو گے اتنی پھنسو گے۔ جو جہاں ہے بیٹھے رہیے گا، آپ نے بہت وقت برداشت کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں یہ بھیڑ میری بلائی ہوئی تو نہیں ہو سکتی ہے، نہ اہل کمیٹی کی بلائی ہوئی ہے، نہ قاری صاحب کی بلائی ہوئی ہے، سب کا ایک ہی ایمان ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یقیناً شروع سے بیٹھے ہوں گے،
شروع سے بیٹھے ہوں گے، اور جو پیچھے رہ گئے نا تو وہ بعد میں آئے ہوں گے. یہ لوگ ان لوگوں سے 1000 گنا افضل ہیں جو ابھی ڈی جے کے ساتھ تماشے روڈوں پہ کر رہے تھے. بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے. جتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. اب ذرا کروٹ میں دیکھیں، کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا؟ نیچے رہ گیا ہو تو سمجھ لینا وہ جیب کاٹنے والا بھی ہے اور ایمان چرانے والا بھی ہے. سارے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. میں نعرہ لگاؤں جواب ملے گا. عشق محبت عشق محبت. ایسا نہیں ایسا نہیں، جتنے دنوں سے ٹکڑے کھا رہے نام کے اتنی آواز نکلنی چاہیے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اب ہاتھ نیچے کر لیجئے. ہم نوجوانوں بہت غور سے میری بات سنیے گا، مجھے نہیں مطلب ہے آئندہ آپ کون سا تماشا کریں گے، آئندہ آپ کیا کریں گے، چونکہ آج یہ عرس مقدس کی محفل بھی ہے. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے، امر ڈوبا اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین پہ عالم بنائے نہیں جاتے، جس زمین پہ ماؤں کی گود سے عالم پیدا ہوا کرتے ہیں. اس زمین کو امر ڈوبا کہا جاتا ہے جہاں ماں کی گود سے علماء جنم لیتے ہیں. لیکن آج حیرت کی انتہا نہ رگی جب تمہیں اپنے گھر میں پیدا ہونے والے علماء کی عزت اور ان کی غیرت کا خیال تک نہیں آیا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا خیال کتنا کرتے ہوگے. تکلیف ہوتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، بدنام مسلک اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، جواب بریلی والوں کو دینا پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ابھی گزر کر کے آئے، جلوس کے نام پہ ڈی جے بجا، کون سی بدتمیزی اس ڈی جے کے آگے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ناچا نہیں جا رہا تھا؟ کیا کودا نہیں جا رہا تھا؟ آج عرس روشن شاہ بابا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، چل صاحب مزار کے پاس، اگر اللہ اجازت دیتا میں ان کو مزار سے باہر بلاتا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پوچھتا، ان سے پوچھ تو سکی ان کا مزار کیوں بن گیا ہے؟ کہ انہوں نے زندگی بھر ڈی جے بجایا تھا، یا انہوں نے تماشے کیے تھے، یا انہوں نے ڈی جے کے آگے ڈانس کیا تھا، یا فوارے چلائے تھے، یا اسپرے کر کر کے شریعت کا مذاق اڑایا گیا تھا. اگر خدا اجازت دیتا تو یہ قبر سے نکلتے اور تیری کلائی پکڑ کے کہتے غیرت کر، میرے نام پہ تماشے نہ کر، عیاشیاں نہ کر، ذہنوں کو عروج و پروان نہ چڑھا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تماشے بنائے ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے راتوں میں سجدے کیے تھے اور دنوں میں رب کے لیے روزے رکھ کے فاقے کیے تھے. غیرت آنی چاہیے ہمیں. غلطی ہماری ہوتی ہے سرکار، لوگ بدنام مسلک اعلیٰ حضرت کو کرتے. میں نے 24 نمبر کی ٹوپیاں بھی دیکھی ابھی راستے میں، اور وہ ہنس رہے تھے تمہارے تماشے دیکھ کر کے. جواب کون دے گا اس کا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ کہ یہ عرس تماشوں کے لیے تھے، عیاشیوں بدماشیوں کے لیے تھے؟ بند کر دو ایسے عرسوں کو جن عرسوں میں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہ رکھیں. سیدھی سی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عرسوں کی جہاں ولیوں کی بارگاہ میں آ کر کے دل نہ بدل سکیں. ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے 16 حافظ قرآن بنے. کتنے؟ کون ہے سارے؟ کتنے؟ یہ دکھ رہی ہے نا جماعت، یہ صرف حافظوں کی جماعت نہیں، یہ جنتیوں کی جماعت ہے. یہ جنتیوں کی جماعت ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایک طرف ہمارا ادارہ ہمیں 16 حافظ قرآن دیتا ہے، اور صرف حافظ قرآن نہیں، یہ قرآن کے چشمے پیدا کیے گئے ہیں. یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کے دریا بہیں گے، وہیں سے تلاوت کے چشمے ابلیں گے، اور ایک ایک حافظ قرآن کے شاگردوں میں خدا کرے ہزاروں کا نام آئے گا. اور جب تاریخ لکھی جائے گی استاد کہاں سے پڑھ کے آیا تھا، تو نام آپ کے شہر کا آئے گا، نام آپ کا آئے گا. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ان میں ایک بھی سنجیدہ شخص نہیں تھا، بچے اکثر کم عمر بچے تھے. میں بچوں سے گزارش کروں گا، خدا را دین کا مذاق نہ اڑائیں. دین اتنا سستا بھی نہیں ہے جو ہم جیسے چاہیں بدنام کر دیں. مشکل سے دین ہم تک پہنچائے، نہ ہمارے گریبان پکڑے گئے، نہ ہمیں گالیاں ملی ہیں، نہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے. دین کیسے پہنچا کے پوچھ زہرا کے لالوں سے، گھر لٹا کر کے دین ہم تک پہنچایا گیا ہے، نسلیں قربان ہوئی ہیں تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، آج حضور اگر دیکھیں گے اس حال میں امت کو تو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر میں پوچھ لیتا نا وہیں روک کے گاڑی نا کہ ذرا ڈی جے روکو، اور جتنے یہ پیچھے کود رہے ہیں
یہ صحیح سے حضور پہ پڑھا جانے والا درود سنا دیں تو بھائی صاحب 90% لوگوں کو درود یاد نہیں ہوتا اس میں. یہ کنڈیشن ہے ہماری, یہ کنڈیشن ہے ہماری. عرسوں کے نام پہ بہت مذاق بن گیا. اتنی عظیم زمین پہ, جس زمین پہ خدا کی قسم ایسے ہی لوگوں نے سانس نہ لی ہے, بلکہ ہندوستان کی جان جو بنے ہیں ان لوگوں نے اس زمین پہ سانسیں لی ہے. آپ کو تاریخ اپنی یاد کرنی چاہیے. ہاں تاریخ یاد, جنہوں نے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے نا تقدیریں بدل ڈالی ہیں, ایسی ایسی شخصیتیں جس کو دنیا صوفی نظام الدین صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے, جو فخر ہندوستان ہے. ایسے لوگوں نے یہاں جنم لیا ہے اور ہم ان کے شہر میں رہ کر کے ایسی حرکتیں. معاف کیجئے گا, مجھے یہ دین سمجھ میں نہیں آتا ہے, مت بلانا آئندہ کبھی بھی. میں جانتا ہوں یہ کمیٹی والے, یہ دین سے محبت کرنے والے لوگ, یہ قرآن کو پڑھوانے والے لوگ, یہ قرآن کو گھر تک پہنچانے والے لوگ ہیں. ان کے سمجھانے پہ بھی ہم نہیں مانتے, ان کے بتانے بھی ہم نہیں مانتے. یاد رکھیے گا, دین نظر آنے والی چیز نہیں ہے, اسلام خود میں نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کا فیصلہ کرتے. کسے دیکھ کر کے؟ کسے دیکھ کر کے؟ ہمیں دیکھ کر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا ہے. آج بھی ہم ہیں, کل بھی ہم تھے. مخدوم پاک کی ذات آپ دیکھیں, اس گھرانے نے دنیا لوٹا کر کے دنیا بچائی ہے, اور آج ہم ہیں 6 ٹائم کھا کے بھی رب کو یاد نہیں کرتے. 6 ٹائم کھا کے بھی رب کو یاد نہیں کرتے. ابھی اعلان ہوا تھا چندے کا, کتنے لوگوں کی جیب میں ہاتھ گیا, کتنے لوگوں نے دیا. اگر بات آ جائے نا قوالی ہونی ہے جی, کون آ رہا, نام نہیں لوں گا, برا لگ جاتا لوگوں کو کہ فلاں آ رہا, تو کہتے ہیں لے 500 میری طرف سے لے, 1 گھنٹہ اوور ٹائم کر لیں گے, 300 میری طرف سے لے. وہ کہتے ہیں ہلکا نہ کرنا, ذرا ایک جواب والی بھی بلا لینا, جواب والی بھی بلا لینا. وہ کیا کرے گی, کہا جب تک وہ نہیں آئے گی مزہ نہیں آئے گا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. ہم نے 70 سالوں میں قوم نہیں بنائی, صرف مونڈ بنایا ہے. معاف کیجئے گا جملے بہت کڑوے میرے, قوم نہیں بنائی, مونڈ بنایا ہے ہم نے اپنا. کبھی تماشے کر کے, کبھی نچنیاں بلا کے, کبھی قوال بلا کر کے, اور اس کے بعد جب قوال آتے آگے کرسی لگتی ہے اور قوم کے چند بگڑے ہوئے امیروں کے بیٹے 10-10 کے نوٹوں کی گڈی لگا کے بیٹھتے, اور پھر جب بات بھاری پڑتی ہے نا کدھر سے پھر یوں چلتا. چند ٹھلوے لوگ جو ان کی غلامی میں, ان کی اقتدا میں پیچھے کھڑے ہوتے, وہ دیکھ کے کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا صاحب, سبحانی صاحب نے کمال کر دیا, آج تو گڈی کی گڈیاں اڑا دی ہیں, آج مزہ آ گیا. آج پتا چلا علی رضا صاحب کے پاس دولت کتنی تھی, آج پتا چلا حماد کے باپ نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا. خیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس قوم کے پاس اپنے IAS IPS نہ ہو, جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہ ہو, وہ ایک قوالی کے تماشے میں لاکھوں روپے میں آگ لگا دیتی ہے. شاگرد تم کیا جانو غریب کی آنکھ کا آنسو, پوچھو جا کر کے حضور صاحب سجادہ سے, جن بیٹیوں کے پاس جہیز کے لیے چند پیسے نہیں ہوتے ہیں, ان بیٹیوں کی راتیں کتنی رو کے گزرا کرتی ہیں. جاؤ جا کر کے پوچھو جن بیٹیوں نے باپ جیسی دولت کو کھو دیا ہے, علم سیکھنا چاہتی ہے تو ان کی چوکٹ پہ جا کے پوچھ کس محنت سے وہ بیٹیاں علم سیکھتی ہیں. خدا سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو جو جیب کے خرچ سے یتیموں کو پڑھاتے بھی ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کے خرچے بھی اٹھایا کرتے ہیں, ورنہ ہماری قوم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس کے پاس عیاشی میں لٹانے کے لیے دولت تو ہے, لیکن غریب کو دینے کے لیے لقمے نہیں ہے. اس کے پاس تماشوں میں لٹانے کے لیے گڈیاں تو ہے, لیکن بیوہ کی بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے. کیا کرو گے ایسی دولت کا, تم تماشوں میں پیسے اڑاتے ہو. خدا کے واسطے, تمہیں خدا کا واسطہ, اگر رب نے دولت دی ہے عیاشیوں پہ نہ اڑائیے گا, تماشوں پہ نہ اڑائیے گا, اسی پیسے کو لیجئے گا. آ کر کے قاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں قاری حسیب سے کہیے مولانا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے, مجھے ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس لیٹنے کا بستر نہ ہو, ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس پڑھنے کا قرآن نہ ہو, ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس خرچ کا پیسہ نہ ہو. یہ پیسہ اٹھا کر کے اس کی جھولی میں ڈال دے, خدا اٹھا کر کے جنت تیری جھولی میں ڈال دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ حضور انیس ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کرو یار. اب وہ وقت نہیں ہے. اب نہیں چلے گا ایسے. اب نہیں چلے گا. کتنے کمرے ہیں آپ کے مدرسے میں؟ قاری صاحب ہیں؟ مسجد میں 2 کمرے اور 16 حافظ قرآن. بول دو ذرا یار سبحان اللہ. ہاں مجھے نچنیوں کی داد نہیں چاہیے, مجھے حضور کے دیوانوں کی داد چاہیے. جو ان تماشوں سے لگے وہ بولیں ذرا سبحان اللہ. ہاں کتنے حافظ قرآن اور پڑھے کہاں گئے؟ زور سے. بس خدا سلامت رکھے, یہی بھیڑ کافی ہے. ہاں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے نا. یہ چند نوجوان کافی ہے میرے لیے. آپ نہ بھی بولیں, اپنی آواز گھر لے جائیے گا, آپ کے بیٹوں کو ڈانٹنے میں کام آئے گی. اور آپ اتنی زور سے بولیے گلا بیٹھ جائے, ماں پوچھے آواز کیا ہوئی, کہنا اماں جیب میں پیسہ نہیں تھا, حضور کے نام پہ آواز قربان کر کے آ گیا. حضور کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان سارے اللہ. لوگوں کی. کہاں چل رہا مدرسہ؟ مسجد میں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان بچوں کے ماں باپ کو سلام کہ اتنی رات میں بڑے بڑوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ان چھوٹے چھوٹوں نے بیٹھ کے بتا دیا حضور سے عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. 28 سال کا عاشق ہو سکتا ہے تو پھر 8 سال کا بھی تو حضور کا عاشق ہو سکتا ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ادارہ 2 کمروں پہ چل رہا ہے, 2 کمروں پہ چل رہا ہے. ایک بات بتاؤ, ہمارے گھر کا ایک بلب فیوز ہو جائے, اسی ٹائم بلب آئے گا. سمر خراب ہو جائے, اسی وقت میں مستری آئے گا ٹھیک کرے گا. لائٹ خراب ہو جائے, اسی وقت میں آئے گا مستری اور ٹھیک کر کے چلا جائے گا. اور ہمیں اگر لیٹنے میں پیر پورے نہیں پھیل رہے نا کمرے میں, کہہ رہا ایک کمرہ اور بنا لوں. ہمیں اپنا گھر اتنا پیارا ہے تو پھر حضور کا گھر کتنا پیارا ہونا چاہیے, ہے نا. حضور صاحب سجادہ کی اللہ عمر میں برکتیں کرے. 51,000 پچھلے سال دیے تھے, 51,000 اس سال دیے گئے. اجی صاحب آپ تو کچھ بھی نہ دیں تب بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے. جی ہم تو پلتے ہی حضور کی اولاد کی ٹھوکروں پہ ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے لوگوں, اب وقت وہ نہیں ہے. ہم تماشے کب تک کریں گے, کب تک کریں گے. ہم نے نا 70 سالوں میں نا کاش قوم بنائی ہوتی. آج ہماری قوم بن گئی ہوتی نا تو ہمیں در بدر کے دھکے کھانے نہیں پڑتے, دھکے کھانے نہیں پڑتے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو کہ ان کی محنتوں پہ شاسن پرشاسن سارا لگا ہے انتظامیہ میں, ہے نا. خورشید بھائی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا کرے. ہماری قوم میں اثر و رسوخ والے لوگ ہونے چاہیے. مجھے تو حضرت نیتا نگری بھی سمجھ میں نہیں آتی. نیتا جی بھی بنا ہے نا تو عجیب قسم کا نیتا ہے. ہاں عجیب قسم کا نیتا. کہہ رہے یار کام میں کرا دوں گا. ہاں نیتا جی کرا دو یار, کرا دو. نیتا جی نے کہا 10,000 لگن. تو آپ نیتا جی نہیں, آپ دلال ہیں. اگر آپ بھی پیسے لے رہے ہیں تو آپ نیتا جی نہیں ہیں. پھر آپ زور سے آپ دلال ہیں. نیتا تو تب ہوتا نا جس کی آواز میں دم ہوتا. خورشید بھائی فون کر کے کہتے ابھی ہماری گاڑی آ رہی نا, تو دیوان جی تھی پتہ نہیں کون تھے, انہوں نے کہا نہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. ہماری گاڑی سیدھی بھگا دی, ہم جنگل چلے گئے. ہم نے کہا پولیس والے نے نہیں پہچانا تو کیا ہوا, ہمیں لوگ اسٹیج پہ نہیں پہچانتے, ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے. جب ہم جبے صافے میں نہیں ہوتے حضرت, لوگ ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے. میں نے آئیں گے تو دیکھ لیو گے بھیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پہچان اپنی ہونی بھی کیا ہے, اور مسئلہ بھی کیا اپنی پہچان کا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ہمارے یہ نوجوان اکثر پردیش بدیش میں رہنے والے لوگ ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان, اور ان کو اصل میں یہ غلط نہیں, خورشید بھائی سمجھایا نہیں گیا, سمجھایا نہیں. کچھ سجادوں نے بیڑا غرق کر رکھا, کچھ سجادوں نے.
میں کہتا ہوں کہ دین کا سب سے بڑا کام ہوا بھی خانقاہوں سے ہے، اور آج سب سے بڑا نقصان دین کا کچھ خانقاہوں ہی سے ہو رہا ہے۔ حضرت ایک پیچھے کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک جگہ آنا ہوا تھا علی رضا بھائی، تو پتہ یہ چلا زبردستی کا مزار ہے۔ میں نے اس کو بلا کے سجادہ کو پوچھا، بھائی قطعی سجادہ کیا مسلمان نہیں لگ رہا تھا شکل سے؟ ہاں، میں نے کہا بھائی مزار کس کا ہے؟ کہہ رہا سچ بتا دوں؟ اور میں نے کہا جھوٹ بولے گا کیا پریا؟ میں نے کہا دیکھ صابر پاک کی نگری تو نہیں ہے صابر والی، اگر جھوٹ بولا تو پھر جلا نہیں سکتے تو جلن تو پیدا کر ہی سکتے ہیں، صحیح بتا۔ کہنے لگا بتائیں یہاں پہ نا ایک بزرگ نکلتے بڑھتے بیٹھا کرتے تھے، بس لے بھائی لے، بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ کس نے بتایا؟ کہ ہم نے پردادا سے سنا تھا۔ قوم پوری گر گئی جا کر کے۔ وہ کہہ رہا میں چھو دوں تو خوشبو نہیں جاتی، مجھ سے کہہ رہا ہاتھ لاؤ، ایسے کہہ رہا چھو، تو میں نے یہ تماشے ہمیں نہ دکھا بیٹے، ہم ایک تھپڑ مارتے 7 پشتوں تک گونج آتی ہے، تو چھو کے بات کر رہا۔ کہہ رہا دیکھو، نکلو یار ان تماشوں سے، خدا را نکلو، کب تک تباہ ہوتے رہو گے ایسے؟ کب تک؟ نکلو ان تماشوں سے۔ کہہ رہا نکلتے بڑھتے یہاں بیٹھتے تھے تو تو نے میلہ لگا لیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے، تجھے پوری زندگی ایک دن بھی جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تیرے دادا جسے اچھا کہہ گئے وہ تو نے پنی باندھ لی، ہاں جھنڈے لگا کے بیٹھا وہاں پہ، اور جس کو نبی نے اچھا کہا ہو وہاں تجھے جانے کے وقت نہیں ملتا ہے۔ بتا تیرا دادا سچا ہے کہ مدینے والا سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ زور سے کون؟ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا۔ بس یہ کنڈیشن ہماری قوم کی۔ اندھ وقت ادھر ہی نہیں ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ معاف کیجئے گا، سن لیں گے تھوڑی کڑوی باتیں، اللہ کرے یہ تماشا نکل جائے۔ یہ تمام میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے قدموں کی خیرات میری نسلوں کو عطا کرے۔ اگر علماء کے قدموں کی خاک میری نسلوں کو مل جائے تو میری قسمت کی معراج ہے۔ اگر علماء اتنی شان والے ہیں تو پھر سادات کی عظمتوں کا کہنے ہی کیا کہے۔ میں باقی بات ان کے حوالے سے کیا کہوں؟ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا آپ بتائیں نا سیدوں کی شان کیا ہوتی ہے، تو 2 باتوں میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا سیدوں کی شان مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی نے کہا تھا۔ معاف کیجئے گا، بتاؤ خورشید بھائی بیٹھے ہوں، کمیٹی والے سارے بیٹھے، کتنی محنت کر رہے تھے۔ میں ان چند لڑکوں کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے میری گاڑی نکلوائی، اور اس محنت سے ہٹا بچا کے خورشید بھائی اور ان کے ساتھ کے 2-4 لڑکے انہوں نے گاڑیاں نکلوائی۔ کنڈیشن یہ تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ محفل مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے۔ اور وہ جو چادروں کا جلوس نکال رہے ہیں، تم بھی مسلک اعلی حضرت پہ عمل کرو، اور مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ ایک چادر سے زیادہ چادر نہیں چڑھائی جانی چاہیے۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت، ایک چادر سے زیادہ چادر کی اجازت نہیں۔ ہمارے مزاروں پہ 70 چادریں، اور ہمارے ادارے کے بچے بیٹھے ہوئے ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کو ترس جائیں، کون سا جواب حضور کو دو گے قیامت میں؟ مجھے بتایا جائے، جس قوم کے پاس قبر پہ بیٹھنے کے لیے ایک اونٹ کے ذبح کر کے بوٹیاں کاٹ کے تقسیم کرنے کا وقت نہ ہو، وہ چادر لے جانے میں 18 گھنٹے لگاتی ہے، کون سا جواب حضور کو دو گے؟ تم اپنوں کے وفادار نہیں ہو سکے، مزار والوں کے وفادار ہو جاؤ گے؟ ایک بھیڑ چل رہی ہے چادر لے کر کے، بھیڑ، اس میں چاہے میرا بیٹا ہو یا آپ کا ہو، اعتراض اس سے نہیں، جو غلط ہے تکلیف اس سے ہے، تکلیف اس سے۔ آپ جی چادر لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ کہ بابا کے قلندر ہیں ہم،
بابا کے ملنگ ہیں ہم، بابا کے دیوانے ہیں ہم. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مزار میں لیٹا ہوا شخص ہے اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی چاشت قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی اشراق قضا نہیں ہوئی ہوگی. فرض تو بڑی بات ہے، جس نے نوافل نہ چھوڑے ہوں گے اس کے مزار پہ جانے والے تماشے کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت کا سجدہ پیشانی میں نہیں ہے، ایک بار کی تسبیح صبح سے شام تک کی ہماری جھولیوں میں نہیں ہے. ہم جا کدھر رکھے ہیں؟ ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے ویسے ہی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو اللہ صلاح الدین دے دے، محمد بن قاسم دے دے. کب تک مانگتے رہو گے؟ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہو خدا ہمیں کو صلاح الدین بنا دے، خدا ہمیں کو محمد بن قاسم بنا دے. کبھی اٹھ کے رات کو یہ بھی تو کہ اللہ صلاح الدین بھی تیرا بندہ تھا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مولا مجھ میں وہ جرت پیدا کر میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہو جاؤں. مولا محمد بن قاسم بھی تیرا بندہ تھا، مجھے بھی وہ توفیق دے کہ میں محمد بن قاسم بن سکوں. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آیا. خدا کی قسم اس سے اپنے رتبوں کی بلندی مانگو، تجھے مانگنے میں دیر ہوگی اسے دینے میں دیر نہیں ہوگی. ہم تو مزاروں پہ بھی گئے تو ہم نے یہ کہا بابا 5 ٹرک ہو گئے 6 اور کرا دو، 3 منزل بن گیا ہے 1 اور بنوا دو. کاش کہ چھوچا شریف جاتے، بریلی شریف جاتے، مارارا شریف جاتے، بلگرام شریف جاتے، صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھتے اور کہتے بابا دعا کرنا جیسے رب نے تجھے اپنا ولی بنایا کہ مجھے بھی اپنا ولی بنا لے. کتنے لوگوں نے مانگا جی، کتنے لوگوں نے مانگا، نہیں مانگ پائے. سانسیں گنتی کی رہ گئی ہیں، گنتی کی. یہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے موت بال سفید ہوں گے تبھی آئے گی. اب تو باپ بیٹھا رہتا ہے بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، دادا بیٹھا ہے پوتے کا جنازہ چلا گیا. جاؤ تمہارے پورے شہر میں ایک ایک دروازہ جا کے چیک کرو اور پوچھو کوئی گھر ایسا ہے جس کی چوکھٹ سے ایک جنازہ نہ اٹھا ہو. کوئی کہے گا ہم نے 5 جنازے اٹھتے دیکھ لیے، کوئی کہے گا 3 دیکھیں، کوئی کہے گا میں نے 6 دیکھیں، کوئی کہے گا میں نے 7 دیکھیں. ایک دن ایسا آئے گا یار محفلیں ہوں گی اور ہم نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. آج ہم اعلان سنتے ہیں فلاں نہیں رہا، فلاں نہیں رہا، ایک دن وہ آئے گا لوگ ہمارے نام کا اعلان کریں گے اور ہم بے سدھ ہو کے پڑے ہوں گے. کون سی تیاری کی ہم نے، کون سی تیاری کی ہم نے. خدا را بدلو یار. یہ شکایت تو سبھی کو ہے نا، قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، قوم کی بیٹیاں ہاتھ سے جا رہی ہیں، قوم کی بیٹیاں مذہب چھوڑ گئی. میں نے تو کل ناگپور میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کاش ہمارا ایمان فلسطین والوں جیسا مضبوط ہو جاتا. ہندوستان وہ زمین ہے جہاں پہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، یعنی پیدا کلمے والے کے گھر ہوئی، کمائی کلمے والے کی کائی، پرورش کلمے والے کی گود میں پائی، ماحول کلمے والوں کا ملا، پھر دین سے چلی گئی. امریکہ وہ زمین ہے جہاں پہ بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے. کیوں؟ کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے صحیح مسلمان دیکھ لیے، انہوں نے صحیح، زور سے انہوں نے صحیح والے مسلمان دیکھ لیے، اس لیے وہ یہودی ہوتے ہوئے اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ہم نے اپنا کلچر بگاڑ دیا. اس لیے ہم اپنی بیٹیاں کھوتے جا رہے ہیں، اپنی بیٹیاں کھوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا دین سے کوئی سمجھوتا نہیں. اس مسئلے میں اگر کوئی بھی کمزوری دکھائے گا نا تو پھر نقصان اٹھائے گا. شریعت کی حدیں ہمارے لیے وہ دیواریں ہیں جو ہماری عزت کی بھی رکھوالی ہے اور ہماری جان کی بھی رکھوالی کرنے والی ہیں. ہاں یہ دکھ ہوتا ہے. دیکھو ہنڈولے جھولے عرسوں میں لگ رہے جھولے، دکانیں جتنے بساط خانے عرس میں لگ رہے ہیں کہیں کسی بازار میں لگتے ہی نہیں، جبکہ یہاں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ چیزیں بہار بنگال میں کچھ جگہوں پہ دیکھی گئی، ہمارے یو پی میں بھی یہ چیزیں اتر آئیں. ہو کیا رہا ہے یہ؟ اللہ راضی ہوگا اس سے؟ بولو. یہ جو بازار میں آ رہی ہیں یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، غیر کی بیٹی نہیں آ رہی ہے. مجھے بتاؤ مسجدیں ہیں ہمارے ڈوبا میں؟ یہ بات بھی خورشید بھائی بتائیں یا قاری صاحب بتائیں تبھی پتہ چلے گی. آپ بولیں نا ہے مسجدیں؟ عورتیں جاتی مسجد میں کہ مرد جاتے ہیں؟ سارے بولیں، پیچھے والے بھی بولیں. کون جاتا ہے؟ مرد جاتے ہیں. ایک ٹائم میں بھی نہیں، یہاں ایک ٹائم میں بھی نہیں جاتی عورتیں. ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ میرے یہاں کون سی جاتی ہے؟ فجر میں، ظہر میں، عشاء میں، کسی میں نہیں جاتی.
پھر جمعے میں، ارے یار جمعہ تو بہت بڑا دن ہے نا، اس میں بھی نہیں جاتی ہیں؟ عید کے دن اچھا، اور بقرعید وہ تو 3 دن کی عید ہوتی، اس میں بھی کیوں ہے؟ جاتی ہیں؟ بولیں ذرا، کیوں نہیں جاتی ہیں؟ مجھ سے نہ پوچھو، ان علماء سے پوچھو، سادات سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو، یہ بتائیں گے حضور نے بیٹیوں کی عزت محفوظ کی ہے۔ زمین پہ سب سے اچھی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے، سب سے بڑی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے، نماز کے لیے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ علماء بتائیں گے اس لیے اجازت نہیں ہے تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہ سکے۔ مانا کہ مسجد ہے، نماز عبادت ہے، لیکن جو مرد اور غیر محرم عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہوگا اس سے فتنوں کے شبہات پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت پہ آنچ آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت پہ کسی کا ہاتھ لگ جائے، اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی عورت مسجد میں جا کے نماز جیسی عبادت ادا کرے۔ اگر اسلام کسی بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو جاؤ بیٹیوں سے جا کے پوچھو، تم علامہ کی بیٹی ہو، مزدور کی بیٹی ہو، کسان کی بیٹی ہو، یہ اپنی جگہ ہے۔ جو اسلام بیٹی کو مسجد کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام بیٹی کو میلے مزار کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بتاؤ، اور نہیں دے سکتا تو روکو۔ صرف مولویوں کے سر صحرا نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ روکے۔ بیٹی میری ہو، پہرے دینے کے لیے یہاں ہے میرے دروازے پہ۔ رب نے ہمیں مرد بنایا ہے اور عزت کا رکھوالا بنایا ہے، عزت کا رکھوالا بنایا۔ ہر بھائی کی ذمہ داری ہے وہ بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے۔ عجیب، وہ دیکھا میں نے ابھی، وہ کیا سر پہ باندھ کے جلائے گھوم رہی، جل رہا تھا وہ؟ ہاں جی، تمہیں پتا ہوگا وہ کیا تھا؟ میں دیکھ کے میں تو حیرت میں تھا کہ یہ بجلی گھر کدھر چلا۔ کنڈیشن دیکھے ہماری۔ نقاب کس لیے تھا؟ بولیں زور سے، سارے بولیں، پردے کے لیے۔ اور یہ جو لائٹ جلا کے رکھی ہے یہ کس کے لیے؟ نہیں، یہ اندھوں کے لیے، جو انہیں نہیں دیکھ رہے تھے وہ بھی انہیں ٹپیں، دیکھیں یہ بجلی گھر کدھر۔ معاف کیجئے گا، آج نقاب کی قیمت 2500 سے لے کے 18,000 تک، لیکن عزتیں محفوظ نہیں۔ کل کی عورتوں کے بدن پہ لگنے والی چادروں میں پیبند 17 تھے، لیکن بے عزتی کا ایک بھی داغ نہیں تھا۔ آج نقاب تو صاف ہیں لیکن دامن داغدار ہیں۔ کیا کرو گے ایسے نقاب کا جو بیٹیوں کو عزت کی بجائے ذلت کی طرف دھکیل دے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یہ جو تمہیں 16 بیٹے دکھ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے بغیرت ماؤں کا دودھ نہیں پیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ جنہیں قرآن دیتا ہے نا وہ قرآن والے بغیرت ماؤں کی گود میں نہیں بلکہ غیرت والی ماؤں کی گود میں آیا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، میرا اصول ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں، نقاب اور بے پردگی۔ تم ایک بات بتاؤں، آج فلسطین کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے۔ ابھی آگ لگی تھی امریکہ میں، آگ لگی تھی، کیسے لگی تھی؟ چڑیا نے لگائی تھی۔ یہی کہے گی دنیا چڑیا نے لگائی تھی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو آگ لگی تھی یہ مظلوموں کے آنسوؤں نے لگائی تھی، چڑیوں نے نہیں، مظلوموں کے آنسوؤں سے لگی تھی یہ آواز۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان بہنوں کو جس سے انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ تم نقاب کب تک پہنتی ہو، کتنا پہنتی ہو؟ اس نے کہا تھا میں سوتی بھی ہوں تو نقاب پہن کے سوتی ہوں۔ کہا کیونکہ پتہ نہیں کب اسرائیل کا بم آئے ہماری عمارت پہ گرے اور ہم اس ملبے تلے دب کے مر جائیں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نقاب اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اگر ہم مر بھی جائیں دب کے لوگ ہماری لاش نکالیں تو ہماری لاش بے پردہ نظر نہیں آنی چاہیے۔
یہ وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان لالوں کو جنم دیا کہ جو مر تو گئے لیکن کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. آج نا ذرا سی بات پہ دلالی مار جاتا. 500 روپے تھانے اور لالچ دے دے تو سب بتا دے اس کے گھر چکو رکھا اور تکیے کے نیچے رکھا. ادھر سے جاؤ گے تو کود کے بھاگ جائے گا, ادھر سے آنا. کیوں؟ 500 روپے کی لعنت مل رہی ہے. اور وہ لوگ, ان لوگوں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کردار دیکھ کر کے کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ٹوٹی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے بچے, وہ اللہ اکبر کی اجڑی ہوئی بستیوں میں لگانے والے صدائیں, وہ کس قوم کے شہزادے ہیں؟ وہی تو مسلمان ہیں. انہی کے اسلام کو دیکھ کر کے آج یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ان بچوں کی جرتیں دیکھ کر کے, بیٹیوں کے پردے کو دیکھ کر کے آج غیر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مسلمان ایک گالی بن کے رہ گیا ہے ہندوستان میں. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے اجارے صرف مزاروں پہ رہ گئے ہیں, مسجدیں ویران رہ گئی ہیں, ہم نے صرف کلش اور گنبد بنائے ہیں, ہم نے قوم کی تعمیر نہیں کی ہے. ہماری قوم کا آج بھی حال ایسا کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس جمعے کے اندر مسجد سے جوتے چوری کا اعلان نہ کیا جاتا ہو. آج بھی کوئی پانی پینے کے لیے ایسا فریج نہیں ہے جہاں گلاس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہو, کس لیے کہ جو آتا کہ لے کے چلا جاتا ہے. ارے تم تو حضور کے امتی تھے, تمہارے نزدیک گلاس کی اوقات کیا, جوتے کی اوقات کیا, بڑے بڑے تاجداروں کے تاجوں کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تمہاری زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ تم سب کچھ اپنا مدینے والے کو مانتے تھے اور ہر حال میں یہی نعرہ دیتے تھے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ تمہاری زندگی تھی. آج کیا ہو گیا ہمیں؟ آج کیا ہو گیا؟ خدا کرے بند کرو یہ تماشے. کریں گے انشاءاللہ. جتنے نوجوان بیٹھے, میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ سارے علماء بیٹھے, غلط کہہ رہا ہوں, ممبر سے لات مار کے نیچے گرا دیں, اس لیے کہ ممبر پہ جگہ جھوٹے کی نہیں, ممبر پہ جگہ اس کو ہونی چاہیے جو صرف حضور کے دین کی بات کرے, جو صرف حضور کے دین کی بات کرے. غلط کہتا ہوں تو اتار دو مجھے, اور اگر سچ ہے تو وعدہ کرو صاحب مزار کا واسطہ آج کے بعد یہ تماشے نہیں کریں گے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ پیچھے والے لوگ بھی وعدہ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے ذرا دیکھیں, مجھے بتا دیں تاکہ مجھے لگ جائے کتنے لوگ اس شیطانی کام سے نکلیں گے. وعدہ کرتے ہیں کبھی تماشوں میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ, نہیں ہوں گے انشاءاللہ, نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جلوس نکالنا برا نہیں ہے, اس میں بدتمیزیاں بری ہیں. آپ جا رہے ہیں, تہذیب کے دائرے میں جائیے, شرافت سے جائیے, حضور پہ نعت پڑھتے ہوئے جائیے, تاکہ آپ کی نعت کا ثواب مزار والے کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ناچنے کا حساب مزار والے سے لیا جائے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس لیے خدا را یہ تماشوں میں نہیں جانا ہے. یہ 16 بچے حافظ قرآن بنے. میں نے دیکھا سرکار حضور انیس ملت نے 51,000 کا اعلان کیا. جب 5,000 کے لیے سوراب بھائی نے 500 روپے کی بات کہی نا, تو میں دیکھ رہا تھا کئی سارے نوجوان بے چین ہو رہے تھے. کسی کو اٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی آنے کے لیے, کسی کے لیے دینے کا رستہ یہاں تک نہیں تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. سنو, مرنا ہے, تیاری کرنی ہے. بہت ہو گیا, اور ابھی اتنا ہی اور ہوگا انشاءاللہ, ہوگا انشاءاللہ. میں حضرت کو میں نے دیکھا نا, انہوں نے کہا ہمارے سوراب بھائی نے کہ اگر حضور کے بیٹے کی طرف سے آغاز ہو جائے تو پھر برکتیں ہی ہو جائیں. تو میں دیکھ رہا تھا حضرت کے چہرے کو, حضرت نے بنا سوچے کہہ دیا اعلان کر دو, جو دینا تھا بول دیا. تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کہ سخاوت تو سید کی پہچان ہوتی ہے. میں ہوتا سوراب بھائی کی جگہ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بول دیں, میں ہوتا تو یہ کہتا میں کیوں کہوں, مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو, وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو.
ہے نا. تو اب ان کا کیا, ان کی نظر کرم کافی ہے, نظر کرم کافی ہے. جنازے اٹھتے ہیں ادھر بھائی, جنازے لوگ دیکھیں مرتے ہوئے, روح کدھر سے نکلتی ہے, ممبر والے نہ بولیں. جی سلامت رہے. کون سے والے سے, اس سے کہ اس سے؟ کیا بات ہے, بولو سبحان اللہ. ہے لگ رہا ہے کمر ڈوبا میں بات کر رہے ہیں. ہاں, عوام کو تو اتنے مسئلے اور اتنی معلومات یہاں کی ہونی چاہیے. جس کثرت سے یہاں علماء, کہاں سے نکلتی ہے؟ کون سے انگوٹھے سے, پیر کے یا ہاتھ کے یا ناک سے؟ پیر سے ہی نکلتی ہے. کلیئر ہے, ٹھیک ہے جی. پھر مرنا کسے کسے؟ جس نے ہاتھ نہ اٹھائے ہو, اللہ آج کی رات اسے ملک الموت کی زیارت نصیب فرما دے. زیارت مانگی ہے بھائی, موت نہیں مانگی. زیارت مانگی ہے, موت نہیں مانگی ہے. قاری صاحب آئے کہ نہیں؟ اور ابھی عجیب مسئلہ ہے. آپ میں نے زیارت کی دعا کی ہے, موت کی دعا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, زیارت تو اللہ کسی کی بھی کرا دے اچھے کی ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نوجوانوں, موتیں ہو رہی ہیں اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. بھروسہ نہیں. میں کہتا ہوں مجھے اپنے دادا کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں ملتا. میں کیا امید رکھوں کہ میری اولاد میری قبر کے چکر کاٹے گی؟ ہم لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کی فرصت نہیں. آنے والی نسلیں تو اور زیادہ مصروف ہوں گی. معاف کیجئے گا, سال بھر نہیں گزرتا ابا کے انتقال کو کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے, یار تاؤ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ابا کدھر رکھے گئے تھے. ادھر تو تھے, کہ نہیں پگلے ادھر تھے. سگے بیٹے کو باپ کی قبر یاد نہیں رہتی. ہمارے بیٹوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گی؟ یاد رکھیے گا, باپ مر جاتا ہے نا تو اولاد اس کی دولت کو اس کی دولت نہیں سمجھتی, مال غنیمت سمجھتی ہے. اور 5-5 ہزار کے لیے بھائی بھائی کے قتل پہ اتر آتے. ایک دکان کا بٹوارا خاندان کو تہس نہس کر دیتا. میں آگے گاڑی لے گیا تھا تھوڑی سی, تو میں نے تختی لگی تھی کہ یہ زمین رپڑے کی ہے. کیا ایسی ووادت ہے؟ یہ زمین, یہ پلاٹ ووادت ہے. میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بھائی لڑ رہے ہوں گے, میں تو آؤں گا نہیں آپ کی زمین پہ قبضہ کرنے. پھر مجھے مل گئے قاری صاحب پیچھے سے پہنچ کے. میں نے کہا زمین کا ریٹ کتنا ہے یہاں؟ کہنے لگے 3 کروڑ. تو میں نے کہا پھر تو جھگڑا بنتا ہے نا. تو وہاں پہ لکھا تھا صاحب, ابھی آپ کے ڈوبا کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ پلاٹ ووادت ہے, یعنی کوئی خریدے نا, جھگڑے کا ہے, راتوں رات بک نہ جائے. تختی لگا دی گئی, باپ کی جائیداد میں ہونے والے جھگڑے ہمارے بیٹے کریں گے. مولا کائنات مولا علی قبرستان سے گزر رہے, آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. جواب آیا, وعلیکم السلام یا امیر المومنین. آپ فرماتے خیر ہے؟ کہنے لگے علی ہماری نہ پوچھو, یہ بتاؤ جو ہم نے کمایا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ حضرت علی فرماتے جو تو کما کے چھوڑا ہے تھا تیری اولاد نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. میرے دوستوں کا کیا ہوا؟ کہ کوئی فرق نہیں پڑا, تو مرا اور اس نے نئے دوست بنا لیے. بیوی کا اس نے دوسرا شوہر کر لیا. کہ وہ جو کہتے تھے تیرے بغیر جیئیں گے نہیں, کہ انہیں تمہاری یاد تک نہیں آ رہی. پھر چیخ ماری. حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے علی ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلڈنگیں, عمارت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. قبر میں آ کے پتہ چلا یہاں پہ دنیا کے سکہ نہیں چلتا, یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. حضور کی غلامی کا سکہ قبر میں چلتا ہے. علی جا کے کہہ دو جو باہر رہ گئے ہیں تیاری کر کے آئیں, خالی ہاتھ نہ آئیں. بتا تیری میری کیا تیاری ہے؟ زندگی اتنی تیز نہیں دوڑ رہی جتنی تیز موت ہمارے پیچھے سے دوڑ رہی ہے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا علی اتنے مخالف ہیں تمہارے, باڈی گارڈ رکھ لو.
محافظ رکھ لو، ایک دستہ رکھ لو. فرمانے لگے جب تک موت کا وقت نہیں آیا نا تو موت خود میری حفاظت کرے گی، اور جب وقت آ جائے گا نا تو پھر کوئی مائی کا لال میری ایک سانس بچا نہیں سکتا ہے. موت پر حق ہے، مرنا ہے. اور میرے بھائی تیاری کتنی ہے، تیاری کتنی ہے کوئی تیاری؟ ہمارا مزاج ہے ابا مرا، مارکیٹ گئے، کفن اور قرآن کی پیٹی ہدیہ کری اور لکھوا دیا برائے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ ثواب مرحوم عبد الغفار، کسی کا نام ہو تو قرآن مانے. ہاں، اور لا کے نا سب کے آگے رکھ لیتا. 3 دن آئے گا، تیجے تک نماز پڑھ لیں، کونی مار کے کھریا. سنو علی رضا بھائی، یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے، یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے. ہر ٹائم میں بتا رہا سب کو. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑے لوگ بیٹھے، مجھے بتائے رکھ کے کوئی پیٹی ثواب دے گی؟ بولو، ثواب دے گی کوئی پیٹی؟ اتنی پیٹیاں ہو گئیں کہ حضرت مصلی پیچھے سرک گئے، محراب میں پیٹیاں آ گئی قرآن کی، اور جسے دیکھو لے پیٹی دے پیٹی، لے پیٹی دے پیٹی، لائن لگاتے چلے جانے پیٹیوں کی. او بھائی، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مرنے کے بعد ہماری شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر یہ شفاعت کا حق رکھتا ہے نا تو یہ شکایت کا حق بھی رکھتا ہے. کتنی پیٹیاں مسجدوں میں رکھی ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. کتنی پیٹیاں کھول کے دیکھو نا تو خدا کی قسم ان کو دیمک لگ گئی ہے، دیمک پارے کھا رہی ہے. ہماری قوم کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دن میں 70 مرتبہ فیس بک کھول کے چیک کرتے ہو، ایک مرتبہ گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں کھولا جاتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک گھر کے اندر 5 ممبر ہوتے ہیں تو 10 موبائل ہوا کرتے ہیں، لیکن قرآن صرف ایک ہوتا ہے، دوسرا قرآن نہیں ہوتا ہے. گھر کے اندر 6 موبائل ہیں، 5 ممبروں کے پاس 6 موبائل ہیں، ایک موبائل کو فرصت نہیں ہے، لیکن 5 ممبروں کی حویلی میں رکھا ہوا ایک قرآن ہے جسے کھولنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ مجھے بتا تو سکی. ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے ڈی جے ڈھولک خوب رہا کرتے ہیں، خوب جمع کر کے گیت ہوا کرتے ہیں. بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو تماشے یاد رہا کرتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کے نام، بیٹیوں کے لیے جہیز کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے، سب سے پہلے قرآن اٹھا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے کہ جہیز کو سب سے پہلے نکالا جائے. ہاتھ چھوڑ کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائی ذرا بتا تو سکی، قرآن کا صرف میتوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف جنازوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف ایصال ثواب کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف بھوت بھگانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف لوگوں کے علاج کے لیے آیا تھا؟ نہیں، خدا کی قسم، قرآن لوگوں کو مرنے کا طریقہ دینے آیا تھا، قرآن جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا. آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن پڑھے جانے کا وقت نہیں. اللہ توفیق دے، تیاری کرے. کھڑے رہو بھائی، یہ دھکا نہ دو، دھکا نہ دو میرے لال، دھکا نہ دو. حضور کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے. اگر کونی لگ گئی تو دھکا دے کے یار ناراض نہ کریں ہیں. اگر دل میں جگہ نہیں تو پھر محفل کی جگہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا. اچھا، یہ بچے کتنے رہتے ہیں یہاں مدرسے میں؟ قاری صاحب سے تو امید نہیں کہ وہ آئیں گے. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 115 بچے. بول دے سبحان اللہ. حفظ کے 115 بچے. کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ جاگیر نا، جاگیر یعنی کچھ ایسے ہیں جو قرآن والوں کو گھر میں کھانا کھلاتے. خدا کی قسم ان کے لیے کوئی دعا نہ بھی کرے نا تو ان کے کھلائے ہوئے لقمے کی قیامت کے دن ان کی شفاعت کے لیے چیخیں گے. کوئی نہ بھی کہے، کوئی دعا نہ بھی کرے، ہے نا. کھانا کھلاتے ہیں. جاگیر مینس گھروں پہ، گھروں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اے بھائی ایک بار یا تو کھڑے ہو کے نبٹ لے یا بیٹھ کے نبٹ لو. ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ٹیم کون سی ہے. آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہے. ایک بار بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ. بات میں مکمل کرنے لگا ہوں، 10 منٹ باقی رہ گئے، ہے نا. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، آپ نے یہ پوری آپ محفل سماعت کر چکے ہیں. بس چند باتیں آخر میں کہہ رہا ہوں، ہے نا. جاگیر مطلب گھروں پہ لوگ کھانا کھلاتے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آخرت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں.
اور یہ آخرت ہی کی تیاری ہے. حالات ہوتے ہیں کہہ رہے حضرت جی ابا ختم ہو گئے, ہاں قرآن پڑھوا دیو, ٹھیک ہے. حضرت نے آدھا گھنٹے کے بعد کہہ دیا 20 قرآن ہو گئے. پتہ نہیں کون سی مشین سے پڑے گئے تھے. کہیں کہیں دعا کرانے کے لیے ہم جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں ذرا یہ پرچہ لے لو. اب ہم پرچہ دیکھتے ہیں تو پرچے میں حیرت میں پڑ جاتے ہیں. 300 قرآن, 70,000 مرتبہ سورہ یاسین ہے, 11 لاکھ مرتبہ کلمہ, 12 لاکھ درود شریف. پڑھی کس نے؟ کب فون آیا تھا؟ بھائی اپنے لیے اپنے بچے تیار کریں قرآن پڑھنے کے لیے. مجھے کیا مطلب پڑا ہے میں 3 گھنٹے آپ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا؟ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے, میری اپنی ضرورتیں کم ہیں, میرے اپنے کام کم ہیں. میں نے مفتی صاحب سے کہہ دیا 10 قرآن تمہیں دینے. ہاں میں لیے بیٹھا تھا, فون کر کے کہہ رہا کچھ قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تو پڑھتے ہی اس لیے ہوں تاکہ مردے لینے آئے. یہاں اپنے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہم سے, ہم تمہارے لیے ٹھیکہ لیے بیٹھے. دھوکے میں نہ آئیے, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی, عمارتیں چھوڑی, بینک بیلنس چھوڑا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے. میں تو صاف بات کہتا ہوں, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. آپ نے وکیل اس لیے بنایا تاکہ روٹی ٹھیک کھاتا رہے, ڈاکٹر اس لیے بنایا کہ ٹکڑے پکڑے ٹھیک جمع ہو جائیں, پولیس میں اس لیے داخل کیا کہ رشوت ٹھیک ٹھاک چلتی رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں سوچیے. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیج دو تاکہ قبر کے معاملات آسان ہو جائیں. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیجو تاکہ قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں. تم نہیں جانتے ہو جن کے بیٹے حافظ بن جاتے ہیں نا, وہ جیتے جی جنت کے دولہا بن جایا کرتے ہیں. جیتے جی فرمایا گیا یا تو عالم بننا, یا طالب علم بننا, یا ان کی خدمت کرنا, یا ان کی باتیں سننے والے بن جانا. فرمایا 5واں نہ بننا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا. آج معاف کیجیے, اللہ ابا کہہ رہا مولویوں سے دور رہیو. بڑی پرانی سوچ ہے ان کی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, ابھی مسجد میں ہی لے کے جا رہا. میں نے کہا تو بھول گیا ہے, چاند پہ جاتا ہے کئی مہینوں میں آدمی, اور حضور نے چاند سے اوپر جانے کا راستہ مسجد سے بتایا ہے. فرمایا جب تجھے خدا تک پہنچنا ہو تو مصلی بچھا لیا کر, خدا تک رسائی ہو جائے گی. وہ پنڈبی کا نام سنا ہے؟ سیاح مر کے گھومنے والے. بلا وجہ کے شوق نہ کیا کرو. مجھے تو افسوس تکلیف ہوتی ہے, آج تک حضرت میں کسی پہاڑ پہ نہیں گیا ٹہلنے. لوگ کہتے ہیں اتنا مشہور آدمی کبھی گھوم لیا کر, تو ہمت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے گھر کے لیے فرصت مل جائے تو کہیں گھومے جا کے. لوگ جاتے ہیں کبھی پہاڑ سے گر کے مر گئے, کبھی برف میں دب کے مر گئے, کبھی پھسل کے مر گئے. لے انہیں کچھ نہیں سوجی, وہ تو پنڈبی میں بیٹھ کے نیچے ہی جا رہے تھے. ایسے گئے کہ لوٹے ہی نہیں, ان کی پنڈبی بھی نہیں ملی. نیچے گئے پنڈبی بھی نہیں ملی. جو صرف مادیات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں, ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بتا دوں, شہاب الدین غوری لاکھوں کا لشکر لایا تھا. راجاؤں نے یہاں کے ایسا بھگایا کہ لشکر کے ساتھ بھاگ رہا تھا, ادھر سے ایک فقیر 40 نہتوں کے ساتھ آ رہا تھا. اس نے چہرے کی داڑھی دیکھی, نور دیکھا, کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے فقیر ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان فتح کرنے. شہاب الدین نے کہا تھا فتح کرنے جا رہے ہو؟ میں تو بھاگ کے آ رہا ہوں, میں لاکھوں کی فوج ہوتے ہوئے واپس آ گیا, تم 40 بندے کیا کرو گے؟ کہا ہندوستان فتح. ہنس کے کہا بے وقوفی دکھا رہے ہو؟ فرمانے لگے بے وقوف تو ہے, ہم نہیں ہیں, ہم ہندوستان فتح کریں گے. کہا کیسے؟ ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے, تم 40 بندے کیا کرو گے؟ تب میرے غریب نواز نے کہا تھا تم تلوار کے بھروسے گئے تھے, میں پروردگار کے بھروسے جا رہا ہوں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے, یہ بھروسہ بڑی چیز ہوتی ہے, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ہم تو معاف کریں, تیجا ہوتا ادھر, تیجا ہوتا, تیجا. ارے کیا پڑھتے ہو اس میں؟ ڈر گئے.
یار کچھ تو کانفیڈینس رکھو یار اپنی بات پہ. کلمہ شریف اسی کا تو ورد ہوتا ہے پیجے میں. اچھا رہ گئی پارے والوں کی بات, تو پارے والے تو اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ چنے ڈبل مل جائیں. کچھ جگہوں پہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو چنے پڑتے ہیں انہیں ایک مٹھی ملتے ہیں, جو پارے پڑتے ہیں انہیں 2 مٹھی ملتے ہیں, جبکہ تیجے میں اصل کلمے کی تعداد ہے. قرآن کی تلاوت سے انکار نہیں, اس کے بابرکت ہونے سے انکار نہیں, اس کے محترم معظم ہونے سے انکار نہیں. اصل ہے تیجے کی تعداد میں کلمے کی تعداد مکمل ہونا ہے نا. پتا چلا تیجے 3 بار ہو گیا, ابا بخشا ہی نہیں گیا, برابر پریشان دکھ رہا کام میں. کبھی کہہ رہا پانی پلاؤ, کبھی کہہ رہا کپڑے دو. سید صاحب قبلہ سے پوچھا خواب کی تعبیر کیا, تو یہ کہتے ہیں ذرا ایصال ثواب کرو, پریشان ہے قبر میں. جبکہ اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ کلمہ شریف کی جو تعداد فرمائی گئی ہے, فرمایا یہ پڑھ کے بخش دو تو اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن یہاں 3 لاکھ بار کلمہ ہو گیا, بندہ بخشا ہی نہیں گیا ابھی تک. بخشا کیوں نہیں گیا نا, یہ جو پڑھ رہے ہیں نا چنے. ارے بھائی یار کھڑے ہو رہا ہو یا بیٹھ جاؤ, چپ رہو, ورنہ مائک تمہیں دے کے میں وہاں آ جاؤں گا, پھر میں تمہیں سن کے بتاؤں گا سنا کیسے جاتا ہے. تو پھر چنے دے دیتے ہاتھ میں, تو چنے والے بھی باتیں کر رہا ہے, آلو کتنے ہوئے, گیہوں کٹے کہ نہیں, بخاری کتنی ہے, گنا کتنا ہے. یہ چنوں میں ادھر ڈھیر لگ گیا, کو مردہ بھی کہتا ہوگا اللہ اٹھا دے انہیں. میری جگہ ہوگے تو بیٹے پتا چلے گا. ہم تو مرنے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتے, اس کے ساتھ دھوکہ کرنے پہ لگ جاتے. کہہ رہا میں نے 18 قرآن پڑھوا دیے, 17 پڑھوا دیے, چلو ان کے پاس تو 125 بچے موجود ہیں, ان کے ہاں تو کچھ قرآن ہو سکتے ہیں آدھا گھنٹے میں, لیکن جہاں 15 ہی بچے ہیں وہاں کیسے 12 قرآن ہو گئے آدھا گھنٹے میں. اس لیے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑے, اپنے پیچھے. یہ سر کا تاج ہے, یہ جنازے میں ہمارے قدم رکھیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جن کے پاس پیسہ نا وہ سوچ رہے نا بیٹے کو وکیل بناؤ, رہ گئی قبر کی بات تو پیر صاحب کو بلا کے جنازہ پڑھوا لیں گے, حضرت آ جائیں گے پڑھا جائیں گے میرے جیسے. ارے بھائی اسے بلا لیں گے, آئے گا کرایہ دیں گے نماز پڑھا جائے گا. سن بھائی 1 لاکھ بھی دے گا نا تو مجھے, 1 لاکھ بھی دے گا تو میرے لیے تیرا درد اتنا نہیں ہوگا جتنا تیرا درد تیرے بیٹے کے سینے میں ہوگا. تیرے باپ کا درد میرے سینے میں اتنا نہیں ہوگا جتنا باپ کا درد بیٹے کے سینے میں ہوگا. ہم تو آئیں گے, ٹھیک ہے, اچھے آدمی تھے, جلسوں میں بلاتے تھے, السلام علیکم, اللہ اکبر, نماز جنازہ پڑھی, مٹی ڈالی, چل دیے. لیکن اس کے برعکس اگر تم نے بیٹوں کو قرآن پڑھا لیا, حافظ دین آپ نے حافظ قرآن بچوں کو اگر بنا لیا ہے, اگر جنازے میں باپ لیٹا ہوگا, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا, اس وقت بیٹے کو خیال آتا ہوگا ابا تو وہی ہے نا جس نے پوری زندگی مزدوریاں کی, مجھے قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کے چہرے دیکھو, ایک نوجوان ایسا نہیں جو روز کے 500 روپے نہ کما سکے. ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بیٹوں کو قرآن کے لیے وقف کیا اور یہ اعلان کیا بیٹے تمہیں پڑھنا ہے, ہم اور تمہارے حصے کی مزدوری کر لیں گے, تمہارے حصے کی ہم محنتیں کریں گے, لیکن تمہیں قرآن کی دولت حاصل کرنی ہے. یہ کہہ کے بچے گھروں سے باپوں نے نکال دیے, اور ان باپوں کو مبارکباد ہے کہ رب نے ایسے بیٹے عطا کیے ہیں. کسی کا بیٹا پردیس سے آتا ہے تو کوئی باپ کے لیے کمبل لے کے آتا ہے, کوئی سوٹ کیس لے کے آتا ہے, کوئی قیمتی گھڑی لے کے آتا ہے. پردیس سے آنے والا کوئی باپ کے لیے قیمتی موبائل لے کے آتا ہے. تم مبارکباد کے مستحق ہو, تمہارے بیٹے نہ موبائل لے کے جا رہے ہیں, نہ کمبل لے کے جا رہے ہیں, نہ قیمتی گھڑی لے کے جا رہے ہیں, بلکہ جب صبح ہوگی یہ ادارے سے تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے گھر کی طرف آئیں گے, یہ جنت کا ٹکٹ لے کے آئیں گے. ہاں ایسے بیٹے تیار کرو جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور حافظوں سے بھی ایک گزارش ہے میری, خدا توفیق دینا آپ کو, تو جب دنیا مٹی ڈال کے واپس لوٹ آئے, دفن دیکھیں, دفن پہلی بات تو گرمی ہو نا تو ایسے دیوار پکڑ لیا, کہہ رہا مولانا گرمی بہت ہے نا, ارے جلدی پڑھاؤ, آ جائے گا, جو آئے گا نہ آئے تو ہم کیا کریں, جلدی پڑھاؤ. اتنی فرصت نہیں ہمیں, جو دعوت کے لیے 1.5 گھنٹہ ہماری بیٹھک میں بیٹھا رہتا تھا نا, وہ ہمارے دفن کے لیے 5 منٹ نہیں رکتا ہے, 5 منٹ نہیں رکتا. ہماری بیٹھک پہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہے گا کہ جب فرائی تیار ہو جائے گی تبھی کھلا دیو.
رس ملائی کے لیے 3 گھنٹے بیٹھا رہے گا. ہاں جی نہیں اچھا ٹھیک ہے اچھے آدمی ہو, رس ملائی بہت اچھی تھی. 3 گھنٹے یہ ہماری مٹی کے لیے 5 منٹ. کہہ رہا نہیں دھوپ لگ رہی ہے جلدی کرو. امام صاحب نے اگر دعا لمبی کر دی نا, کہہ رہا یار کوئی طریقہ تمہارا, اتنی لمبی دعائیں کر رہے ہو, کسی کی ضرورتیں بھی دیکھا کرو. یہ اتنی بے وفا قوم ہے, مٹی دے کر کے تجھے 2 منٹ نہیں لگے گی. تیرے اپنے بھی کہتے ہیں جلدی کرو, بریانی دیکھو, پلیٹیں دیکھو, مہمان کی طرح انہیں بٹھایا جائے, 5 منٹ نہیں لگتے ہیں, مٹی ڈال کے فر ہو جاتے ہیں. کوئی تیری قبر پہ رکنے والا نہیں ہے. میں حافظوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, سنو تمہیں جو قرآن دیا گیا ہے اس لیے نہیں پڑھایا گیا ہے کہ تم اس کے لیے ذریعے دنیا حاصل کرو. اس لیے قرآن تمہارے باپ نے تمہارے سینوں میں نہیں اتروایا ہے کہ تم اس کے ذریعے دنیا میں ماں باپ کو بھول جاؤ. خدا کے واسطے اگر باپ کا جنازہ اٹھ جائے اور دنیا جب مٹی ڈال کے واپس آ جائے, تمہاری ڈیوٹی یہ بنتی ہے باپ کی قبر پہ بیٹھو, چند منٹ اس سے باتیں کرو, اس سے کہو ابا تو نے دی تھی مہلت, ہم پوری زندگی قرآن میں لگے رکھے مگر میرے باپ تو اتنا مصروف تھا, جب ہم پڑھتے رہے تو ہماری ذمہ داریاں اٹھاتا رہا, جب ہم تعلیم سے فارغ ہوئے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے بھیج دیا گیا, لیکن میرے باپ تجھے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ تو اپنے بیٹے سے قرآن سن لیتا. تو کہتا تھا کہ میں نے بیٹے تجھے قرآن دیا ہے, آج میرے باپ سن تو سکی, آج تو بھی فرصت میں ہے میں بھی فرصت میں ہوں. کل کا عالم یہ تھا کبھی بیٹیوں کی ضرورتیں تجھے منڈی لے گئی, کبھی بچوں کی بھوک نے تجھے بازار میں لے جا کے کھڑا کیا, کبھی خاندان کی ضرورت نے تجھے امیروں کی محفلوں میں بیچا تھا. میرے باپ تجھے قرآن کی فرصت نہ مل سکی. سن آج تو بھی فرصت میں ہے, میں بھی فرصت میں ہوں. اے قرآن پڑھنے والوں, تمہیں خدا کا واسطہ اگر تمہارا باپ قبر میں لیٹ جائے تو اس وقت تک باپ کی قبر سے نہ اٹھنا جب تک الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن باپ کو نہ سنا دو. خدا کی قسم کھا